ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کی فضیلت کا کیا سبب ہے؟ نبیوں کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انبیاء کو تمام انسانوں پر ایک مجموعی یا ایک عمومی فضیلت حاصل ہے، یعنی تمام انبیاء ایک طرف اور تمام انسانیت ایک طرف۔ ہر انسان کے اوپر ہر نبی کو ایک فضیلت حاصل ہے، ایک برتری حاصل ہے، اللہ کے نزدیک وہ ان کے مقابل میں افضل ہیں۔ ایک تو اپنی اس برگزیدگی کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس فضیلت کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی براہ راست آواز سنی اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست مکالمہ کیا۔ باقی انبیاء کے حوالے سے اس طرح کی بات بیان نہیں ہوئی، لہٰذا ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، تو باقی انبیاء پر ان کو یہ ایک فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انبیاء کے تمام انسانوں کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور بعض عظیم الشان معجزات ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی باقی انبیاء پر مسلم ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، یعنی نبیوں کی مہر بنایا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے، تو یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید مستحکم مضبوط اور میزان و فرقان کی حیثیت جس کو حاصل ہے، وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والی ہے، اس کتاب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو یہ بھی آپ کی فضیلت کا پہلو ہے۔ تو اس اعتبار سے مختلف انبیاء کو مختلف فضیلتیں ہو سکتی ہیں، اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تو کہنا چاہیے کہ ایک اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں، اور ایک اعتبار سے تمام انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، لیکن ان میں کوئی تقابل نہیں کرنا چاہیے، ان میں کوئی مقابلہ یا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں براہ راست اس سے منع فرمایا ہے۔